میں بغیر کسی تمہید کے جو ہے بہار انجمن کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی اسپانسرس ہیں ان سب جناب صدیق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جناب آفتاب بھائی، جناب نصیر بھائی، جناب انگار صاحب، جناب احمد صاحب، باقی دیگر سب احباب، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ میں دوبارہ یہاں حاضر ہوا ہوں تو میری بھی اور آپ کی بھی کچھ اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یہ جو اسٹیج پہ یہ بینر لگا ہے اس میں لکھا ہے مشاعرہ، میں اس سے وفا کرنے آیا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس سے وفا کریں گے۔ مشاعرہ کا مطلب ہوتا ہے شاعری، تو بغیر کسی تمہید کے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف شعری زبان میں بات کروں گا۔ میں غزل سے پہلے سیدھے سیدھے غزل پڑھوں گا، اس سے پہلے صرف ایک شعر تحت میں ایک اشارہ کروں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں کیا پڑھنے والا ہوں۔ مطلب ہے کہ عشق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ محبت بڑا مشکل کام ہے، میں سمجھتا ہوں نفرت سے زیادہ مشکل کام ہے جی۔ عشق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہم تیرا نام چھپاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ یہاں سے بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلب اور دو تین شعر کے آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ کچھ اچھی اور نئی غزلیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بہت سارا مال لے کے آیا ہوں میں ہندوستان سے، تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا جی۔ ہر ایک شے میں کہیں کچھ ہے، تیرے بغیر کہاں زندگی نکلتی ہے، اور مطلب ثانی دیکھیں کہ آپ کے مطلب کا شعر کہ تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ نئی شاعری نکلتی ہے۔ ایسے ہی کوئی شاعر نہیں بنتا، مدت و دل کا خون جلتا ہے تب کئی ایک شعر ڈھلتا ہے۔ تو آپ بھی ثابت کریں کہ آپ شعر سمجھنا جانتے ہیں، آپ شعر سننا جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ نئی شاعری نکلتی ہے، اور خاص طور سے غزل کا یہ شعر دیکھیں، اگر آپ اسے محسوس کریں، دوری جو ہوتی ہے وہ اندھیروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ شعر کہ تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، کیا کہے تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارے نام سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ واہ واہ واہ، تمہارے نام سے، آپ جتنا اچھا سنیں گے میں اتنا اچھا سناؤں گا۔ کیا کہیں کیا کہیں، تمہارے نام سے ایک روشنی نکلتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے آگے کا شعر کہ تمہارے ہجر کا موسم گزر نہیں سکتا، آپ اپنوں سے دور ہیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہجر کا، تمہارے ہجر کا موسم گزر نہیں سکتا، ہماری نئے طریقے سے شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ وفا کے پیڑ پہ پتجھڑ کبھی نہیں آتا، یہ وہ مشاعرہ ہے۔ وفا کے پیڑ پہ پتجھڑ کبھی نہیں آتا، ہر ایک شاخ یہاں کی ہری نکلتی ہے۔
اور اب ایک شعر جو اس غزل میں پڑھنے جا رہا ہوں. سامعین حضرات، میں نے سفر کیا ہے زندگی میں. میں مظفر نگر یوپی میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے دلی آیا، دلی سے پھر بامبے آیا، بامبے سے آپ تک پہنچا اور پھر بہت جگہ گیا ہوں. تو میں نے ایک فرق محسوس کیا ہے. آپ بھی وہاں سے نکل کے یہاں تک آئے، آپ نے وہ فرق محسوس کیا ہوگا. وہ فرق میرے شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تیرے بغیر کہاں زندگی نکلتی ہے، ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں. کیا ہمارے گاؤں بھائی کتنے سادہ ہیں. ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں، ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے. واہ واہ، زندہ باد بھائی، زندہ باد. کیا شعر کہہ دیا، کتنے سادہ ہیں. واہ واہ، بہت بہت شکریہ. جی میں پڑھ کیا کہنے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ. ایک بار اپنے لیے زوردار آپ تالیاں بجا دیجیے. شکریہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ. ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں، ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے، تیرے بغیر کہاں زندگی نکلتی ہے. اور مقطع حاضر ہے کہ تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے، تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے، تیرے مکان سے بچ کر خوشی نکلتی ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب. تیرے بغیر، شکریہ مان بھائی. جی میں پڑھ دیتا ہوں. تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے، تیرے مکان سے بچ کر خوشی نکلتی ہے، تیرے بغیر. اب آپ اجازت دیں تو غزل کا مطلب اور دو تین شعر میں. پانی پلانے کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہوگا. جی میں غزل کا مطلب بغیر کسی تمہید کے نصیحت و ترنم سے پڑھتا ہوں کہ میں کیا ارادہ لے کے آیا ہوں اس بار جبیل میں، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے. تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے، سمٹ جانے کی خواہش میں بکھرنے کا ارادہ ہے، سمٹ جانے کی خواہش میں بکھرنے کا ارادہ ہے. اور شعر دیکھیں، یہ پورا شعر میرے حوالے سے کہ بہت بیزار ہے دنیا میری زلفوں کی الجھن سے، بہت بیزار ہے دنیا میری زلفوں کی الجھن سے، بنا کر آئینہ تم کو سنورنے کا ارادہ ہے، بنا کر آئینہ تم کو سنورنے کا ارادہ ہے. اور شعر دیکھیں کہ میری جھوٹی
قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا، میری جھوٹی قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا، بہت بیزار ہوں خود سے کہ مرنے کا ارادہ ہے۔ بہت عمدہ واہ، یہ آپ کے مطلب کا شعر تھا، بہت بہت شکریہ۔ بہت بیزار ہوں خود سے کہ مرنے کا ارادہ۔ اور ایک شعر میں نے نئے زاویے سے کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیں کہ میرے نزدیک آؤ تم، محبت کا میں موسیٰ ہوں، میرے نزدیک آؤ تم، محبت کا میں موسیٰ ہوں، کہ ان آنکھوں کے دریا میں اترنے کا ارادہ ہے، کہ ان آنکھوں کے دریا میں اترنے کا ارادہ ہے۔ اور یہاں سے اس غزل کا ایک اور شعر آپ تک کہ میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی، میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی، بہت بدنام ہوں تم کو بھی کرنے کا ارادہ ہے، بہت بدنام ہوں تم کو بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ اس غزل کا خاص شعر کہ بہت کمزور ہوتی ہیں رگیں دل کی وہ کہتے ہیں، بہت کمزور ہوتی ہیں رگیں دل کی وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں لہو بن کر گزرنے کا ارادہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایکچولی جان ہی رہا تھا، میں عمران بھائی کے ساتھ بہت سارے مشاعرے پڑھ رہا ہوں تو میں کھیل سیکھ رہا ہوں، میں جا کے دیکھ رہا ہوں۔ شکریہ۔ دیکھیے ایسے آدمی دھیرے دھیرے چل چل کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ میں غزل سے پہلے دو تین شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ کیا جگہ ہے یہاں غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ کیا جگہ ہے یہاں غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، تمہارے جسم میں کیسے چراغ جلتے ہیں، تمہارے جسم میں کیسے چراغ جلتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں واقعہ یہ ہے کہ میرے وجود کی بنیاد ہلنے لگتی ہے، میرے وجود کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تیری نگاہ کے جب زاویے بدلتے ہیں، تیری نگاہ۔ اور شعر دیکھیں کہ تیری نگاہ کے جب زاویے بدلتے ہیں، اور شعر دیکھیں کہ تمہارے حکم کے محتاج ہیں میرے آنسو، میں چاہتا ہوں مگر پھر بھی کم نکلتے ہیں۔ اور جس شعر کے لیے میں نے تین چار شعر سنائے ہیں وہ شعر اب کے تمہارے حکم کے محتاج ہیں میرے آنسو، میں چاہتا ہوں مگر پھر بھی کم نکلتے ہیں۔ قراز شعر سنانے میں سادگی لاؤ، قراز شعر سنانے میں سادگی لاؤ، تمہارے زلف جھٹکنے سے لوگ جمتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ قراز شعر سنانے میں سادگی لاؤ، تمہارے زلف جھٹکنے سے لوگ جمتے ہیں۔ غزل کا مطلب دو تین سے قراز شعر سنانے میں سادگی لاؤ، تمہارے زلف جھٹکنے سے لوگ جلتے ہیں، یہ کیا جگہ ہے یہاں غم خوشی میں ڈھلتے ہیں۔ ایک غزل کا مطلب اور دو تین شعر آپ تک کہ میں
یہ غزل جب پڑھتا ہوں جب لوگ فرمائش کرتے ہیں تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. مطلب حاضر ہے کہ غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. اور شعر دیکھیں کہ لوگوں کی خواہشوں پہ سنا جا رہا ہوں میں. لوگوں کی خواہشوں پہ سنا جا رہا ہوں میں. لیکن میری غزل میں پڑھے جا رہے ہو تم. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. اور شعر دیکھیں کہ مجھ سے خاص شعر زرل کا کہ مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا مگر. مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا مگر. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پچھتا رہے ہو تم. کیا کہنا شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پچھتا رہے ہو تم. اور شعر دیکھیں کہ دیواروں در کو نور کے پیکر میں ڈھال دوں. دیواروں در کو نور کے پیکر میں ڈال دوں. میں نے سنا ہے لوٹ کے گھر آ رہے ہو تم. اور مقطع حاضر ہے کہ باہر اگر نہ آئی تو جل جاؤ گے تو راز. کچھ ہو گیا مقصد ہے کہ باہر اگر نہ آئی تو جل جاؤ گے تو راز. سینے میں ایسی آگ کو دفنا رہے ہو تم. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. غزلوں کے ہر خیال میں اترا رہے ہو تم. جناب بھائی صرف 5 منٹ کا بریک لے رہے ہیں یہاں پر, اس کے بعد ہم کو دوبارہ نمبر دیں گے. میں اب 5 منٹ بعد ابھی پہلے میں نے اب جب آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 شاعر ہیں, میں نے ایک نام دانستہ دور سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ شاعر اس سے ان کو شاعر کہنا ان کی میں سمجھتا ہوں ان کی علمی اور ان کا جو فہم ہے ادب کا اس کی توہین ہوگی. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو شاعر نواز نہیں شاعر ساز ہیں, جو شخصیت بناتے ہیں, جو شاعر بناتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخرج ہیں, ان کی پہچان یہ ہے کہ مصنف ہیں, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ناقد ہیں, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ عالمی سطح کے ناظم مشاعرہ ہیں. میں صرف ان کو شاعر کہہ دینا میرے لیے بہت زیادہ اچھی بات مجھے نہیں لگی, لہٰذا میں نے ان کو شاعر ہونے کی حیثیت سے یہاں مدعو نہیں کیا, بلکہ وہ ایک شخصیت ہیں جو کئی خصوصیات کی مالک ہیں. میری مراد ہے نعیم جاوید صاحب سے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی شاعری اتنی مرصع ہے, اتنی بھرپور ہے اور اتنی بھاری ہے کہ وہ بہت سارے شاعروں کو اپنا شاگرد بنا سکتی ہے.